کہہ رہا ہوں کہ لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، لویں دیوں کی ہوا میں اچھالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، گلوں کے رنگ پہ تیزاب ڈالتے رہنا، میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ میں نور بن کے زمانے میں پھیل جاؤں گا، تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ سنیں دوستو، یہ شاعری آج کی نہیں ہے لیکن آج کے لیے ہو گئی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں، اور آپ اسے بھی اگر یاد کر لیں گے تو آپ کا احتجاج دگنا ہو جائے گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ تم آفتاب میں کیڑے نکالتے رہنا۔ سنیں دوستوں کہ کہا ہے کہ سیاستوں کے کنے بکپروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ عرب علی صاحب بیٹھے ہیں کیا یہاں؟ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں۔ بیگوسرائے، کلکتہ، پٹنہ، دلی، حیدرآباد، سارے احتجاجوں میں شرکت کر کے آیا ہوں، میری اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے میں نے۔ سن لے شعر کہ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر۔ جتنے بھی لوگ یہاں پر ہیں، اگر آپ سے کوئی آ کر پوچھتا ہے کہ ڈاکومنٹ بتائیے تو ڈاکومنٹ میں بتاتا ہوں آپ کو، آپ بتا دینا ڈاکومنٹ، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ انہیں بتا دینا کہ یہ ہے ڈاکومنٹ۔ گھروں کے دھستے ہوئے منظروں میں رکھے ہیں، بہت سے لوگ یہاں مقبروں میں رکھے ہیں، ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ اس سے بڑا کوئی ڈاکومنٹ شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا جتنا بڑا ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے، لیکن آپ سننے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ آپ تیار ہو گئے کہ ہاں صاحب ہمارے پاس تو ڈاکومنٹ ہی نہیں ہے۔ ڈاکومنٹ آپ کے پاس ہے، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ بڑی میرا خیال ہے یہ چوتھی پانچویں بار بول رہا ہوں کہ زندگی کا پہلا موقع ہے جو یہ کام میں نے آپ نے مجھ سے کروا لیا ہے۔ میں کبھی فرمائشیں بھی پوری نہیں کرتا اور اس طریقے سے آنے جانے کا ناٹک بھی نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کی محبت صرف اس لیے کہ جس مٹی کے آپ بنے ہوئے ہیں اسی مٹی کا میں بھی بنا ہوا ہوں، اسی محبت کی وجہ سے میں واپس آ گیا، ورنہ یہ ہو جاتا کہ راحت اندوری نہیں ہے۔ ایک غزل ایسی ہے، یہ بھی کوئی 30-35 برس پہلے کہی گئی تھی، لیکن یہ غزل آج پورے ہندوستان کے احتجاج کا ٹیگ لائن بن گئی ہے، اور میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے لوگ فرمائش کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں کہ وہ غزل میں پڑھ دوں۔ عام طور پر میں فرمائشیں پوری نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ میرے گھر کا معاملہ ہے تو یہ غزل کے 4-5 شعر پڑھ دوں تاکہ ایسا بھی نہ لگے عرب صاحب کو۔ عرب علی صاحب بہت محبتوں کے آدمی ہیں، انہوں نے بہت محبتوں سے مجھے یاد کیا ہے، تو ایسا بھی نہیں لگے کہ یار سب بغیر سنائے چلا گیا۔ یہ غزل آپ سن لیں پوری دل سے، طبیعت سے، محبت سے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے، یہ سب دھواں ہے، کوئی آسمان تھوڑی ہے۔ اگر خلاف ہیں ہونے دو، جان تھوڑی ہے،
یہ سب دھواں ہے. کوئی آسمان تھوڑی ہے میاں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کی زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. ہمارے منہ سے جو نکلے وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی. ایک شعر ذرا باریک ہے, مزے کا شعر ہے, مزہ لیجئے گا. کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں. لیکن پچھلے دنوں ایک آڈیو وائرل ہوا پورے دیش میں, میری نظروں سے بھی گزرا, میں نے بھی دیکھا. تو اس میں ایک صاحب تقریر کرتے ہیں بڑی جوشیلی, اور وہ کہتے ہیں کہ ایک اردو کا ایک شاعر ہے راحت اندوری نام کا, وہ جہادی ہے. تو میں چکر میں پڑ گیا کہ یار میری عمر 70 سال کی ہو گئی اور مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں جہادی ہوں. میں حیرت میں پڑ گیا. بہت سوچتا رہا, اپنے آپ سے سوال کرتا رہا, سوچتا رہا کہ کہیں کچھ جہاد کا کام کیا تو نہیں ہے. لیکن ایسا نہیں کیا میں. خدا کی قسم ساری رات گزار دی میں نے کروٹیں لیتے لیتے, لیکن اس سوال کا جواب مجھے نہیں ملا. فجر کی اذان ہو گئی تو اللہ سے لو لگائی کہ میرے اللہ تو ہی مدد کر, تو ہی کچھ اشارہ فرما دے. مجھے ایسا لگا جیسے کوئی روشنی مجھ سے بات کر رہی ہے, اور ایسا لگا کہ وہ مجھے یہ کہہ رہی ہے کہ راحت اندوری تم یار جہادی تو نہیں ہو, لیکن یار کچھ الگ ہو. تو مجھے یہی جو کلو تھا, یہی مجھے بہت اچھا لگا کہ یار میں کچھ الگ ہوں. تو میں نے 2 لائنیں لکھی. اس ہندوستان میں ہی میں پیدا ہوا ہوں, اسی ہندوستان میں ہم دفن کر دیے جائیں گے, اسی مٹی کا پیوند ہو جائیں گے. ایک شعر میں نے لکھا, میں نہیں چاہتا کہ وہ وائرل ہو, لیکن ہندوستان کے ایک ایک شخص تک پہنچ جائے تو خدا کی قسم یہ احتجاج سفل ہو جائے, کامیاب ہو جائے. ہم کون ہیں؟ میں نے شعر یہ لکھا کہ میں جب مر جاؤں, ایک ایک شخص جتنے بھی لوگ بچے ہیں یا ہیں, میرے اس بات کی تائید کر دینا خدا کے لیے. کہہ رہا ہوں کہ میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دیں. یہاں کوئی پریس کل نہیں چھاپے گا, لیکن اگر کوئی ایماندار پریس والا ہو, کوئی صحافی ہو, جبکہ ناممکن ہے کہ کوئی صحافی ایماندار بھی ابھی ہوتا اس دور میں, اگر ہو تو میری یہ 2 لائنیں سنا دینا کہ کھجرانے کے نہار شاہ ولی بابا کے عرس میں مسلمانوں کی موجودگی میں ایک مسلمان شاعر یہ پڑھ رہا تھا. کہہ رہا ہوں کہ اگر مر جاؤں, میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. میں جب مر جاؤں تو میری الگ پہچان لکھ دینا. لہو سے میری پیشانی پہ ہندوستان لکھ دینا. وہیں پر آ جائیے کہ میں جانتا ہوں کہ دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. یار اس غزل کے بعد 2 شعر اور سناؤں گا, اگر آپ لوگ کہہ دیں گے کہ ہاں ہماری طرح ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے. اور جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. یہ کہیے کہ انشاءاللہ. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے. کرایہ دار ہیں, ذاتی مکان تھوڑی ہے. جو آج صاحب مسند ہیں کل نہیں ہوں گے.
کرایہ دار ہیں، ذاتی مکان تھوڑی ہے، میاں سبھی کا خون ہے شامل۔ مجھے بے حد افسوس ہے کہ میڈیا کے لوگوں نے یا کچھ گنے چنے لوگوں نے اس شعر کو یہ قرار دے دیا کہ یہ ایک مسلمان کا شعر ہے۔ الحمدللہ میں مسلمان ہوں، لیکن یہ شعر مسلمان کا نہیں ہے، نہ یہ ہندو کا شعر ہے، نہ یہ مسلمان کا شعر ہے، نہ یہ سکھ کا، نہ عیسائی کا، ہر اس ہندوستانی کا شعر ہے جو اپنے وطن کے لیے ہر لمحہ ہر پل اپنی جان دینے کے لیے کھڑا ہوا ہے۔ اس میں الحمدللہ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، ہم سب ہیں۔ میں شعر کہہ رہا ہوں کہ سبھی کا خون ہے شامل، یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ بس آخر میں آدھا منٹ اور دے دیجئے۔ پچھلے دنوں بس بولو، میں بولو گے تو بیٹھ جاؤں گا، بیٹھ جاؤں گا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں اس بات پر بولنا مجھے بہت ضروری ہے۔ فیض احمد فیض کی ایک نظم کے معنی بدل دیے، میرے شاعر دوست بیٹھے ہیں، اس لیے خاص طور پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پورے معنی بدل دیے۔ یہ لوگ نہ اردو جانتے ہیں، نہ ہندی جانتے ہیں، ان پڑھ اور جاہل لوگ ہیں، جو سمجھ میں آتا وہ کہہ دیتے ہیں۔ گیتا میں لکھا ہے کہ وسودھیو کٹمبکم، ساری دنیا میں جتنے لوگ بستے ہیں وہ ایک کنبے اور ایک خاندان کے لوگ ہیں، لیکن انہیں نہیں معلوم اس لیے کہ وہ جاہل ہیں۔ لیکن مجھے معلوم ہے کہ فیض نے کیا کہا تھا۔ میں فیض کی دفاع میں کچھ بھی شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، بلکہ میں ہر اس شاعر کی دفاع میں تائید میں شعر پڑھ رہا ہوں جو دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی زبان میں ظلم کے خلاف بول رہا ہے۔ میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں، 2 شعر ہیں، 30 سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گے اور پھر آپ کو دعا۔ کہہ رہا ہوں اٹھا شمشیر، یہ دونوں پارٹ کی طرف اشارہ ہے۔ میری غزل اشاروں کنایوں میں بات نہیں کرتی ہے۔ اپنی آواز زمانے کو سنانے کے لیے گھر سے جب نکلو تو 2-4 دھماکے رکھ لو، یہ راحت اندوری ہے۔ اشاروں میں جب بات کرتی تھی غزل، جب لال قلعے میں گھنگرو باندھ کر مغل دربار میں رقص کیا کرتی تھی، یہ راحت اندوری کا زمانہ ہے۔ اٹھا شمشیر، مزہ لینا، سن کے بتا دینا اچھا لگے، مجھے ایسا لگے کہ ہاں یار شعر سن لیے میرے۔ کہہ رہا ہوں کہ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ کیا چاہتا ہے؟ کیا لے گا؟ کیا لے گا؟ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان۔ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ بہت شکریہ آپ کا۔ اٹھا شمشیر، دکھا اپنا ہنر، کیا لے گا؟ یہ رہی جان، یہ گردن ہے، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شعر، راحت اندوری کا ایک شعر، صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے، کیا لے گا؟ یہ گردن، یہ سر، کیا لے گا؟ صرف ایک شعر اڑا دے گا پرخچے تیرے۔ تو سمجھتا ہے کہ شاعر ہے، یہ کر کیا لے گا؟